السلام علیکم الکتاب چینل کے پیارے سے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں بہت سے گناہ عام ہو چکے ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور انہی گناہوں میں سے ایک گناہ شادی شدہ جوڑوں کے ناجائز تعلقات اور زنا کرنا بھی ہے، اور یہ گناہ اب ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ ہمیں اکثر اوقات ایسے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو محض اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کے کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ آئے روز غیرت کے نام پر قتل کی خبریں بھی عام دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً جب کسی عورت کو غیر مرد کے ساتھ نازیبا حالت میں دیکھا جاتا ہے تو اسے اسی موقع پر ہی قتل کر دیا جاتا ہے، اور معاشرہ ایسے قتل کو غیرت کا نام دے کر کسی نہ کسی طرح صحیح ہونے کی دلیل پیش کرنے لگتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی شادی شدہ عورت کا شرمناک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ بھی چونک اٹھیں گے۔ یہ عورت کس طرح اپنے خامند کی غیر موجودگی میں زنا کرتی تھی، اور پھر خامند نے کس طرح اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، اس بارے میں مکمل تفصیلات دیکھنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس طرح کے حالات و واقعات سے باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے جب ایک پاکستانی جوڑا نوکری کی غرض سے ایک یورپی ملک میں سیٹل ہو گیا۔ خامند صبح ہوتے ہی دفتر چلا جاتا اور بیوی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ دن اچھے گزر رہے تھے، لیکن چونکہ وہ اکیلے رہتے تھے اس لیے نہ تو ان کے ساس سسر اور نہ ہی دیگر اہل خانہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور نہ ہی ابھی تک ان کے بچے تھے، جس وجہ سے گھر کے زیادہ کام بھی نہیں ہوتے تھے اور یوں بیوی کا زیادہ ٹائم فارغ ہی گزرتا۔ وہ اپنے خامند سے بہت دفعہ کہہ چکی تھی کہ مجھے کوئی نوکری تلاش کر دو تاکہ میں بھی مصروف ہو جاؤں اور گھر کے اخراجات میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، لیکن خامند نے کبھی بھی اس کی اس بات کو سنجیدہ نہ لیا اور ہمیشہ یہ بات کہہ کر ٹال دیتا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں فارغ ہونے کی وجہ سے بیوی نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر ہی صرف کرنا شروع کر دیا، اور اگلے چند ہی دنوں میں اس نے سوشل میڈیا پر کئی نئے لوگوں سے دوستیاں کر لیں۔ اس نے اپنے خامند کو بتایا کہ اس نے کچھ نئے دوست بنائے ہیں جن میں غیر مسلم لڑکے بھی شامل ہیں، تو خامند نے اپنی بیوی کو محتاط رہنے کی ہدایت دی۔ چونکہ وہ ایک آزاد ماحول میں رہتے تھے اور اس کی بیوی ویسے بھی گھر میں فارغ ہوتی تھی، اس لیے وہ ان دوستوں کو ملنے لگی، سارا دن ان کے ساتھ گزرنے لگا، یہاں تک کہ وہ رات کو بھی دیر سے گھر واپس آتی، اور اب ان دوستوں کا اس کے گھر آنا جانا بھی شروع ہو چکا تھا، اور دوسری طرف اپنے خامند کے ساتھ اس کا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خامند نے جب اس صورتحال کو بگڑتا ہوا محسوس کیا تو اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ اس پریشانی کو شیئر کیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ تم چیک کرو کیا تمہاری بیوی کا کسی اور کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق تو نہیں۔ دوست کی یہ بات سن کر اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن دوست کی اس بات نے اس کے ذہن میں شک ڈال دیا۔ وہ گھر واپس آیا اور اپنے کمرے میں ایک CCTV کیمرہ نصب کر دیا جس کے بارے میں اس کی بیوی کو بالکل بھی علم نہ تھا، لیکن وہ اپنے موبائل فون پر اپنے کیمرے کو بآسانی دیکھ سکتا تھا، اور ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک غیر محرم مرد کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ نشے کی حالت میں ہو۔ وہ مرد اسے اپنی باہوں میں لیے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ جب خامد نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھا تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ فوراً دفتر سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے، لیکن اس کے پاس چابی موجود تھی، جس کی وجہ سے اسے دروازہ کھولنے کے لیے بالکل بھی دیر نہ لگی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی بیوی کے کمرے سے شرمناک آوازیں آنے لگیں، جس نے اس کے غصے کو اور بھی بڑھا دیا، اور وہ کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا کچن میں گیا اور ایک تیز دھار چاقو اٹھایا اور پھر بیوی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا شک بالکل ٹھیک نکلا، ایک لڑکا اور اس کی بیوی بیڈ پر برہنہ حالت میں موجود تھے۔ جب اس نے اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے ساتھ اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے چاقو زور سے لڑکے کی طرف دے مارا، جو کہ سیدھا اس کے سر میں جا کر لگا اور وہ خون میں لت پت ہو کر بیڈ سے نیچے گر گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے چاقو نکال کر اس کی گردن پر چلا دیا اور پھر اسی چاقو سے اپنی بیوی کا گلا بھی کاٹ دیا۔ یوں وہ دونوں زمین پر تڑپنے لگے اور بالآخر مر گئے۔ پیارے ناظرین، اس شخص نے اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو غیرت کے نام پر قتل تو کر دیا، لیکن خود بھی نہ بچ سکا۔ پھر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے اسے سزائے موت کا حکم دیا۔
यूँ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 3 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس لیے ہماری اپنی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہرگز بھی نہ کریں، کیونکہ دور حاضر کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ موبائل فون اور سوشل میڈیا ایپ ہیں، جو آج ہمارے گھروں میں بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں کی عزت کو محفوظ رکھے، آمین۔